بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کی تعمیر۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور وہ مسجد ہے جس کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے۔ قبلہ اول کی حیثیت رکھنے والی مسجد اقصی کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران براق کے ذریعے مسجد حرام سے یہاں پہنچے اور یہاں تمام انبیاء کرام کی امامت کی اور پھر 7 آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کی تاریخ۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ مبارک گھر ہے جہاں گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ یروشلم یا القدس شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے نزدیک بہت مقدس مقام ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق 1012 قبل مسیح میں یہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے ہیکل تعمیر کروایا تھا۔ اسے بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ بھی قرار دیا گیا۔ ہیکل تعمیر کرنے کا مقام حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس ہیکل کی تعمیر 7 برس میں مکمل ہوئی اور 2 لاکھ سے زیادہ افراد اس کی تعمیر میں مسلسل مصروف رہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا، جس کے باعث یہاں بڑے بڑے تجارتی کاروان آنے لگے۔ مسجد اقصی کی تعمیر۔ مسجد اقصی مشرقی بیت المقدس میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ صحن میں بھی ہزاروں افراد فریضہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسجد اقصی کا معمار مانا جاتا ہے۔ بعد میں اس کی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے تجدید کروائی۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بیت الحم اس کے جنوب اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور 583 ہجری میں بیت المقدس فتح کر کے مسجد اقصی کو اندر سے عیسائیوں کے تمام تر نشانات اور تعمیرات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کی از سر نو تعمیر کروائی۔ 595 ہجری میں ایوبی خاندان نے پہلی بار مسجد کو عرق غلاب سے غسل دیا۔ 634 ہجری میں ملک عیسیٰ اور 586 میں ملک منصور سیف الدین نے مسجد کی وسعت میں اضافہ کیا، جبکہ 865 میں ناظر الحرمین الامیر عبدالعزیز عراقی کے دور میں بھی اس مسجد کی تزئین اور آرائش کی گئی۔ مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کی تعمیر۔ گنبد صخرہ کی تعمیر جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق نے صخرہ اور براق باندھنے کے مقام کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد صخرہ کی تعمیر کئی مراحل سے گزری۔ 64 ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد کی تعمیر شروع کروائی اور 86 میں ان کے بیٹے خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اسے مکمل کروایا۔ اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونے والا سرمایہ مصر کے 7 سال کے اخراجات کے برابر تھا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر کے لیے مختص رقم میں سے 1 لاکھ دینار باقی بچ گئے۔ خلیفہ نے یہ رقم 2 نگرانوں کو بطور انعام دینا چاہی تو انہوں نے انکار کیا۔ ہم تو چاہتے ہیں اپنی بیویوں کے زیور بیچ کر اس مسجد پر لگا دیں۔ چنانچہ خلیفہ نے سونے کے دینار ڈلوا کر مسجد کے دروازوں پر سونے کی چادریں چڑھا دی۔ 130 ہجری میں آنے والے زلزلے کے باعث جب اسے بہت نقصان پہنچا تو خلیفہ جعفر نے یہ چادریں اتروا کر سکوں میں ڈلوائیں اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ 163 ہجری میں خلیفہ مہدی بن جعفر نے مسجد کی حدود کی چوڑائی کم کر کے اس کے طول میں اضافہ کروا دیا۔ 426 ہجری میں اس مسجد کو زلزلے سے نقصان پہنچا تو خلیفہ نے مرمت کے دوران جو گنبد بنوایا وہ آج تک موجود ہے۔ خلیفہ نے مسجد کے شمال کی جانب 7 دروازے تعمیر کروائے۔ 492 ہجری میں ہونے والی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد صخرہ کی تعمیر میں بہت رد و بدل کی۔ انہوں نے رہائش کے لیے مسجد میں کمرے بنوائے اور اس کا نام معبد سلمان رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی اس دور
میں دیگر تعمیرات کی گئیں جو بطور جائے ضرورت اور اناج کے اسٹوریج کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ عیسائیوں نے مسجد کے اندر اور اس ملحقہ ایک گرجا گھر بھی تعمیر کر دیا۔ اس دور میں عیسائی گنبد صخرہ کے ٹکڑے توڑ کر اپنے علاقوں میں لے جاتے تھے اور سونے کے عوض فروخت کر کے مال کماتے تھے۔ 203-4 کے مطابق مسجد اقصیٰ کا نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا جس میں گنبد صخرہ بھی شامل ہے۔ گنبد صخرہ کو مسجد اقصیٰ کے صحن کے وسط اور قدس شہر کے جنوب مشرقی جانب بنایا گیا۔ آج کل گنبد کی تصاویر منتشر ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصیٰ خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد بڑے صحن کے جنوبی حصے میں واقع ہے جبکہ یہ گنبد صحن کے وسط میں اونچی جگہ پر موجود ہے۔ 969 ہجری سے 1341 ہجری تک مسجد اقصیٰ اور قبۃ صخرہ خلافت عثمانیہ ترکی کے زیر انتظام رہی ہے اور گئے بگئے اس کی تعمیر میں رد و بدل کیا جاتا رہا۔ 1945 میں یہودیوں نے مسجد میں بم پھینکنے جس کی وجہ سے باب وسط گر گیا اور گنبد کو بہت نقصان پہنچا۔ 1967 میں یہودیوں نے گنبد کے بعد مسجد کو اور زیادہ نقصان پہنچایا۔ 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آتش زدگی کا خوفناک حادثہ رونما ہوا۔ اس موقع پر یہودیوں نے مسجد کا ممبر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔